السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ نور ایک طاق میں رکھا ہوا ہے جس میں ایک چراغ روشن ہے، اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے۔ وہ فانوس ایسا ہے جیسے کوئی چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی۔ اس کا تیل اتنا روشن ہے کہ اسے آگ نہ بھی چھوئے تو یہ نور پہ نور ہو جائے گا، اور اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یعنی یہ جو آسمان اور زمین روشن نظر آتے ہیں یہ اللہ کی ذات کے نور سے ہی روشن ہے۔ اگر اللہ کی ذات نہ ہو تو یہ دنیا کس قدر ویران ہو۔ شاہ عبد القادر کہتے ہیں کہ اللہ کی رونق سے ہی یہ دنیا، یہ زمین و آسمان بستے ہیں۔ اگر اللہ کی ذات نہ ہو تو یہ سب کس قدر ویران ہو جائیں۔ آپ جب جہاز پہ چڑھتے ہیں، جہاز جب اوپر کو اٹھتا ہے تو کس قدر ویرانی ہوتی ہے۔ آپ نہ زمین پہ ہوتے ہیں نہ آسمان پہ، لیکن کون ذات ہوتی ہے جو ہمارے دلوں کو تھام لیتی ہے۔ آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں، کس قدر ویرانی وحشت کا منظر ہو۔ آپ رات کو صحرا میں بسر کریں، آپ سمندروں میں پھنس جائیں، وہاں پر کس قدر اکیلا پن ہو۔ وہ کون سی ذات ہے جو اس چیزوں کو آباد رکھتی ہے، ہمارے دلوں کو تھام لیتی ہے، ہمارے دلوں کو روشن کرتی ہے۔ یہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کا نور ایسا ہے جو ہمارے دلوں کو چمکاتا ہے۔ اللہ کی ذات کا نور اس کے حجاب کے پیچھے ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سوتا نہیں ہے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تو اپنے ترازو کو نیچے اور اوپر کرتا ہے۔ رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی طرف اوپر اٹھایا جاتا ہے، اور اس کا حجاب نور ہے۔ اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے مبارک کی شعاعیں اس کی مخلوق میں سے ہر چیز کو جلا دیں، جہاں تک اس چہرے مبارک کی نگاہ پہنچتی ہے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمائش کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب موسیٰ نے اصرار کیا، اللہ نے ایک پہاڑ پہ اپنی تجلی گرائی تو وہ پہاڑ جل کے بھسم ہو گیا۔ اللہ کا ذاتی نور اس کے حجاب کے پیچھے ہے۔ یہ تو اللہ کی قدرتیں ہیں، یہ تو فقط اللہ کا نور ہے جس سے زمین و آسمان، جس سے پھول، جس سے بادل، جس سے دریا بہتے ہیں، جس سے ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں۔ اکثر ہم کہتے ہیں اگر آنکھوں میں ہمارے روشنی یا بینائی نہ رہے تو ہم کہتے ہیں ہماری آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اگر کان سننے سے محروم ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کان، ان کا نور چلا گیا۔ یہ ہمارے ہاتھ
یہ ہماری صلاحیتیں، یہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کا نور ہی ہے۔ ہمارے چہرے کا نور، ہمارے گھر کے افراد، ہمارے ماں باپ، یہ بھی ہمارے گھر کا نور ہے۔ ہماری ہر توانائی جو اللہ نے عطا فرمائی، اس کائنات کا سارا حسن، اس کائنات کا چپا چپا، اس میں آپ کو اللہ کا نور نظر آئے گا۔ اللہ کی ذات کے سوا نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، کوئی بھی چیز چمکتی نظر نہیں آئے۔ جیسے ایک ماں اپنے گھر کا نور ہوتی ہے، وہ ماں نہ ہو تو گھر کس قدر ویران نظر آتا ہے۔ یہ ماں کا نور ہے جو ہمارے گھروں کو ویرانی سے بچاتا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کا نور ہے جو ہمارے گھروں کو ویرانی سے بچاتا ہے۔ لیکن نور کی ایک اور قسم بھی ہے، اور وہی اصل قسم ہے۔ وہ نور ہے ہدایت کا نور، ایمان کا نور۔ یہ نور اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو چراغ کی طرح روشن کرنے کے لیے آیا۔ اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل بھیجتا ہوں، اور تمہاری طرف ایک نور یعنی یہ قرآن نازل کرتا ہوں۔ تو وہی اللہ ہے جو اپنے بندے پہ یہ آیتیں اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، اور اللہ بے شک بے حد نرمی کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لاتا ہے۔ اندھیرے کون سے ہیں؟ کفر کے اندھیرے۔ روشنی کون سی ہے؟ ہدایت کی روشنی، جو اللہ اپنے بندوں کے لیے چاہتا ہے۔ یہی روشنی اللہ نے ہمارے دلوں میں، ہمارے دلوں کے طاق میں سجائی ایک چراغ کی طرح۔ اور قرآن ایسے ہے جیسے زیتون کا صاف اور شفاف تیل۔ اگر مومن اللہ کی بات کو مانتا ہے، اللہ کی آزمائشوں پہ پورا اترتا ہے، تو یہ نور علی نور ہو جاتا ہے، یعنی وہ شفاف ہدایت اس قدر چمک اٹھتی ہے کہ آپ کا دل، آپ کی زندگی اس کے اثر سے چمک اٹھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر انسان کو فطرت پہ پیدا کیا، یعنی اسلام پہ پیدا کیا۔ اب اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی، یعنی اللہ نے ایمان اور نور کو اس کے دل کے لیے پسند فرمایا، لیکن اس کے ماں باپ نے اس کو ایمان پہ رہنے نہیں دیا۔ لیکن جب انسان اپنی سمجھ اور پختہ عمر کو آتا ہے، وہ کائنات کو دیکھتا ہے، اللہ کے معجزوں کو دیکھتا ہے، اللہ کی نصیحتوں کو دیکھتا ہے، اس کائنات کے چپے چپے کو دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہدایت نہیں پاتا۔ ہدایت کا چراغ اس کے سینے کے طاق میں نہیں چمکتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو دل تو دیے، لیکن وہ سمجھ سے کام نہیں لیتا۔ اللہ نے اس کو آنکھیں دیں، لیکن وہ ان آنکھوں سے دیکھتا نہیں۔ اللہ نے تو اس کو کان بھی دیے، لیکن وہ سنتا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا دل صحیح سلامت ہے، اس کے کان صحیح سلامت ہے، اس کا سینہ اندھا ہے،
اس کا دل اندھا ہے جو یہ ہدایت، یہ اللہ کا نور قبول نہیں کرتا، ہدایت کی رہنمائی سے محروم رہتا ہے۔ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ کتنی ہی نشانیاں ہیں زمین و آسمانوں میں، انسان اس سے گزرتا ہے لیکن پھر بھی اس کو قبول نہیں کرتا۔ یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ اللہ نے اپنا نور، اپنی ہدایت بھیجی لیکن وہ اس سے محروم رہا۔ اگر ہم اقوام کی حالات کو دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اللہ نے ان کو ہدایت بھیجی تھی لیکن انہوں نے ہدایت نہیں قبول کی، نبیوں کی بات نہیں مانی، تو اللہ فرماتے ہیں پھر میں جس کے لیے نور نہیں چاہتا تو اس کے لیے کوئی نور بھی نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو ہدایت دینے والا ہے، مگر اللہ کا قانون یہی ہے کہ انسان اس ہدایت کی طلب رکھے۔ اسی کو کہتے ہیں نور علی نور یہدی لمن یشاء۔ اللہ ہدایت اس کے لیے چاہتا ہے جو خود ہدایت چاہتا ہے۔ ہدایت کا نور اس کے دل میں چراغ کی طرح اس کے دل کے طاق پہ تب سجتا ہے جب وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، نہیں تو پھر بہت سے لوگ آئے، بہت سی اقوامیں آئیں اور تباہ ہو گئیں اللہ کی بات نہ مان کے، نہ وہ دنیا کی رہیں نہ وہ آخرت کی، تو ان کے لیے بس خسارہ ہی خسارہ ہے۔ انسان جب اپنے رب کے دروازے سے چمٹ جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کو ہدایت کا چراغ عطا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ جس سے محبت کریں، جس کو دوست رکھیں، اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن ہدایت وہ تو اللہ دیتا ہے اور ہدایت پانے والوں کو وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ نے اسی طرح سے مثالیں بیان کی تاکہ کوئی سمجھ والا سمجھ سے کام لے، کیونکہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ نے اپنے نور کو سب کے لیے ایک جیسا رکھا ہے، لیکن جو اس نور کو حاصل نہیں کرنا چاہتے تو اللہ کا پھر یہ قانون نہیں کہ اپنی ہدایت کسی پہ زبردستی مسلط کرے۔ اللہ اس دنیا میں بھی اپنے ان بندوں کو راضی کرتا ہے جو اس نور سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں جب اللہ اپنے حجاب کو ہٹائیں گے تو جنتی وہ نظارہ دیکھ کے جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے اپنے رب سے، اپنے رب کے نور سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اپنے بندوں کو یہ نور اس لیے دیتا ہے کہ اللہ ان کے لیے یہ نور چاہتا ہے، لیکن جو دیکھ کے نہ دیکھے، جو سن کے نہ سنے، پھر اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں، کوئی روشن چراغ نہیں، کوئی فانوس، کوئی طاق نہیں، اس کے دل میں ستاروں کی طرح، روشنی کی طرح، کہکشاؤں کی طرح ہدایت کا نور نہیں چمکتا۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔